پوزیشن لے کر کے کامیاب ہو رہے، وہ در حقیقت انہی لوگوں کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ جس طرح پڑھانا چاہیے محنت کر کے عربی کو اس طرح پڑھاتے ہیں، ان بچوں کے مزاج کے اندر تعلیم گھر چڑھ جاتی ہے، پھر وہ دارالعلوم میں جاتے ہیں تو اعلیٰ نمبرات سے پاس ہوتے ہیں، نکل کر کے میدان میں آئیں گے، جس مدرسے میں بیٹھیں گے اسے چار چاند لگائیں گے۔ یہی تو سلسلہ ہے کامیابی کا۔ میرے بھائی میں بہت ممنون ہوں آپ سب کا بھی، اور سب سے پہلے مولانا حذیفہ صاحب کا، ان کے ساتھیوں کا، جنہوں نے یہاں رہ کر پرو جوار کے مدارس کے اندر قرآن کو اس طرح پڑھنے کا جس طرح اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ تجوید کے ساتھ پڑھو، تجوید کے مقصد کیا ہے؟ بڑے بڑے تجوید کے امام کہتے ہیں کہ تجوید کیا چیز ہے؟ ہم قرآن کو تجوید کے نام سے اس طرح پڑھاتے ہیں جس طرح 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ یہی تجوید کی روح ہے، ورنہ تجوید کیا ہے؟ مولانا نے جو سلسلہ قائم کیا ہے کہ قرآن صحیح طریقے پر پڑھو، کیا مطلب؟ اس طرح پڑھو جیسے عربی میں قرآن ہے، عرب کے لوگ پڑھتے ہیں، اور بنیاد جیسے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ ویسے نہیں پڑھتے تھے کہ بس یعلمون تعلمون سنتے رہو اور اس کے بعد سب غائب بیچ میں، نہیں، حرفن ایک ایک لفظ الگ الگ ہوتا تھا۔ جس طرح عربی میں پڑھا جاتا ہے اسی طریقے پر پڑھتے تھے، اسی کا نام تجوید ہے۔ تو بڑی عجیب و غریب چیز ہے کہ آپ مختلف مدارس کے بچوں کو جمع کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، صحیح پڑھاؤ قرآن، کیا مطلب؟ اس طرح پڑھاؤ جیسے وہ ذات والا صفات جس پر اللہ نے قرآن کو اتارا تھا، وہ جس طرح ترتیل کے ساتھ قرآن، تم اسی طرح قرآن پڑھاؤ۔ پھر ان لوگوں کو انعام دیا جاتا ہے، ساری دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ مدارس کو اس سلسلے کے اندر کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام مدارس کو ترقی عطا فرمائے، ہمارے ان مدرسوں کو بھی ترقیات سے نوازے، اور دین کی خدمت اور قرآن شریف کی خدمت کرنے کی صحیح توفیق عطا فرمائے۔ ایسے علماء کو یہ مدارس پیدا کریں کہ جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی ویسے ویسے دین کمزور ہوتا جائے گا۔ اللہ ایسے افراد کو پیدا کرے جو کمزور ہوتے ہوئے دین کو اوپر بڑھائیں، انہیں ترقی دلائیں، اور اس طرح ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم تو ہنی ہے، لیکن ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس قیامت سے پہلے بجائے اس کے کہ دین کمزور ہو، ہمارے اوپر فرض یہ ہے کہ ہم اس دین کو طاقتور بنائیں۔ اللہ جو چاہے گا وہ تو ہوگا، ہم اس کے مکلف ہیں اللہ کی طرف سے کہ ہم جو قیامت کے وقت میں حالات آئیں گے، آپ نے سنا ابواب فتن اور فتنے کا زمانہ، یہ نہیں، فتنہ کہا جاتا ہے وہ نشانیاں جو قیامت جیسے جیسے قریب آتی ہے، وہ نشانیاں قیامت کی جو ظاہر ہوتی ہے، انہی کو حدیث میں ابواب فتن، انہی نشانیوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ صحیح ہے، قیامت آئے گی، ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ان اسباب قیامت کا مقابلہ کریں۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم حالات کو خراب نہ ہونے دیں۔ ہم کتنا کامیاب ہوتے ہیں، ناکام۔ قیامت کے آنے کی
سب سے پہلی نشانی خود ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا ہے۔ ان سے لوگوں نے کہا کہ اگر سچے نبی ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دو۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ادھر ایک ادھر۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ لو بھائی قیامت آ گئی، قریب ہو گئی، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ مگر یہ نہیں ہے کہ اللہ کا نبی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا ہوگا بس قیامت آ رہی ہو رہی ہے کوئی آگے نہیں۔ اس ماحول اور ان نشانیوں کو بے اثر کرنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے جو ماحول پیدا کیا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایسی جماعت، جو جماعت قیامت تک اب کوئی جماعت ایسی پاکیزہ نہیں بنے گی دنیا کے اندر۔ کھڑا کر دیا، آج تک دین موجود ہے، 1400 سال ہو گئے، قرآن موجود ہے، 1400 سال ہو گئے، حدیث موجود ہے، 1400 سال ہو گئے، مسجدیں آباد ہیں 1400۔ یہ کیا چیز ہے؟ ہم اس کے مکلف ہیں، ہم قدم آگے بڑھائیں۔ وہ فتنے یعنی وہ نشانیاں جو قیامت کی آ رہی، ہم جو کر سکتے ہیں اپنے معاشرے کو ان سے پاک رکھنے کے لیے، اپنی زندگی کو ان سے پاک رکھنے کے لیے جو کر سکتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں۔ ہم سے قیامت میں اسی کے سوال ہوگا۔ یہ مدرسے اسی کی بنیاد ہے، کوئی دنیا کا فائدہ ان مدرسوں سے نہیں ہے۔ یہی ہے فائدہ، قرآن پڑھو، اپنے معاشرے میں قرآن کو زندہ رکھو، اپنی اولاد کو قرآن پڑھاؤ، پھر قرآن پر عمل کرنے کے لیے ان کو تلقین کرو، قرآن کی تلاوت کرنے کی تلقین کرو۔ یہی چیز ہے، یہی مدرسوں کا مقصد ہے۔ اللہ تعالی آپ حضرات کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کرو، اور یہ دیکھو کہ کہاں کہاں کی تعلیم اچھی ہے، اس سے پتہ چل جائے گا جہاں کے بچے آ رہے ہیں کامیاب ہو رہے ہیں۔ جو آپ کے قریب مدرسہ ہو اس کے اندر اپنے بچے کو بھیجیے، آپ کے جی چاہے یہاں بھیج دیجیے، مگر دین پڑھائیے، قرآن پڑھائیے، اس سے غفلت مت برتیے۔ اللہ آپ حضرات کی اور سب کی دنیا کو بھی آباد فرمائے گا، اور انشاءاللہ دین کو بھی آباد فرمائے گا۔ میں مولانا حذیفہ صاحب اور ان کے ساتھیوں کو بھی شکر گزار ہوں، آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ ارباب مدرسے کی دعوت پر یہاں آئے۔ جو اساتذہ کرام طلبہ کو پڑھاتے ہیں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو خیرات و برکات سے نوازے، شرور و فتن سے محفوظ فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔